السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، اس سے پہلے ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں، پہلے وارم اپ ایکٹیویٹی ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کون سا دن ہے، 16 دسمبر، اور 16 دسمبر کو ہم ایک بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کو بلیک ڈے کیوں کہتے ہیں، آج کے دن کیا ہوا تھا، اور آج کا دن منانے کا مقصد کیا ہے؟ جی بچوں، آج کے دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی کے دن 4 سال پہلے جو ہے معصوم بچوں کی جان چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آج کا دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بچے جو ہے وہ دل لگا کے تعلیم حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی یاد رکھیں گے اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے آج کے آمادگی کے سوال شروع کرتے ہیں۔ جی، تو کون مجھے بتائے گا کہ تحریک پاکستان کے چند عظیم جو تھے رہنما، ان کے نام کون بتائے گا؟ جی بچوں، تو سب کو آنا چاہیے، سب کو ہی آتا ہوگا۔ تو جو ہے تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان بنانے میں جو تھے بہت سارے رہنماؤں نے بہت ساری قربانیاں دیں، بہت ساری خدمات انجام دیں، اور ان میں جو بہت نمایاں تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہے علامہ اقبال تھے، مولانا محمد علی جوہر، لیاقت علی خان تھے، اور سید احمد خان بھی تھے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے اس لیڈر کا نام بتائیں جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر بہت زور دیا تھا اور مسلمانوں سے بار بار کہا تھا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ فارسی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس میں پڑھتے تھے۔ تو وہ کون سے لیڈر تھے؟ جی بچوں، ان کا کیا نام تھا؟ جی، ان کا نام تھا سر سید احمد خان۔ جی، اچھا، مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ جی، تو علی گڑھ کالج کی بنیاد سر سید احمد خان نے ہی رکھی۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سر سید احمد خان کا کچھ تعارف ہو جائے۔ سر سید احمد خان جو تھے وہ 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی قومیت جو تھی وہ برٹش ہندوستان تھے، اور انہوں نے جو مطالعہ کیا تھا وہ کہاں سے تھا؟ ایڈبرگ یونیورسٹی ایسٹ انڈیا کمپنی کالج سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں۔ جی، اب ہم سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو سر سید احمد خان جو تھے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا؟ سر سید احمد خان کی مشہور ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں لکھی، وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر تھے۔ ساری عمر انہوں نے مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور اس وقت مسلمان میں جو بری عادتیں اور بری باتیں اور خراب رسمیں تھیں اور خراب رسم و رواج جو آ چکے تھے، انہوں نے سخت مخالف کی، ٹھیک ہے۔ حکومت کے گھر میں بھی ان کا رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت جو تھے مسلمان جو تھے وہ اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی زبان سیکھنے کو گناہ سمجھتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسری قومیں جیسے ہندو تھیں وہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہے تھے، اور سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا تھا۔ سب مسلمان ان کی مخالفت کرتے رہے اور انہیں انگریزوں کا ایلچی کہہ کر بدنام کرتے رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جی، تو انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایلچی کا مطلب ہوتا ہے قاصد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آج ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ سر سید کی خوبیوں کا اگر ہم خیال کریں تو جب بھی علی گڑھ یونیورسٹی موجود رہے گی ان کا نام نہیں مٹ سکتا۔ یہ ان کا مسلمان قوم پر احسان ہے جس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔
تو ہزاروں مسلمان طالب ہر سال اس یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں نکلتے ہیں اور بڑے بڑے سرکاری کرسیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سر سید مرحوم مسلمانوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور انہیں جو ہے سب مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو ان کے بچپن کے حالات سے واقفیت ہوگی، اور ہم اس سبق میں ان کے جو بچپن کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے بزرگ جو تھے شاہ جہاں بادشاہ کے جو تھے وہ وقت میں ایران میں ہندوستان آئے تھے، اور آخر تک مغلیہ سلطنت میں ان کی بڑی عزت حاصل رہی۔ آپ کے والد جو تھے سید متقی ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے، اور انہیں مغلیہ دربار میں بھی بہت ان کو رسوخ حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ اب سید متقی جو ان کے والد صاحب تھے وہ نہایت بے فکری اور آزادی سے زندگی گزارتے تھے، اور بچوں کی تربیت اور تعلیم کا انہیں بہت کم خیال تھا۔ البتہ جو ان کی والدہ تھیں وہ ان کا پورا دھیان رکھتی تھیں۔ آپ سب نے اس سبق کی اچھی طرح خود پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سر سید احمد خان نے بچپن کیسے گزارا، اور ان کو اپنے بچپن میں انہوں نے کیا کیا جو ہے ہنر سیکھے، ٹھیک ہے۔ اور سر سید احمد خان ان کو بچپن میں کھیل کود میں کوئی قید نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کا جو تھا ماموں، خالہ زاد، دوسرے نزدیکی رشتہ دار اور ان کے سارے جو لڑکے کل ملا کے 15 لڑکے تو سب ہم عمر تھے، وہ آپس میں کھیل کودتے تھے، اسی لیے انہیں باہر جانے اور آوارہ بیکار لڑکوں سے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ پھر اس طرح سے سر سید احمد خان جو تھے کھیل کود میں بڑے پھرتیلے تھے، چلاک تھے، شوق بھی تھے، اور جو تھے وہ بچپن میں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے، لیکن وہ جلدی صلح صفائی بھی ان کی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سر سید احمد خان کو اپنے بسم اللہ کی رسم بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ سب بچے جو ہیں وہ اس کی اپنے سبق کی اچھی طرح بلند خوانی کریں گے۔ تو میں آپ کو جو ہے سبق کے جو ہے وضاحت کر دیتی ہوں، سبق کے جو خاص پوائنٹ ہیں ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو سر سے پہلے سر سید احمد خان ایک عظیم لیڈر، سر سید احمد خان ایک عظیم لیڈر تھے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہربرات سے ہندوستان آئے۔ دستور زمانہ کے مطابق انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ سر سید کے جو والد سید متقی اور ان کی والدہ صاحبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو والد تھے سید متقی وہ ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے، اور مغلیہ دربار میں انہیں بہتر رسوخ حاصل تھا۔ سید کمال کو تیر اندازی اور تیراکی دونوں میں کمال حاصل تھا، اور دہلی میں ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ سر سید نے بھی تیراکی اپنے والد سے ہی سیکھی، اور سید جو متقی تھے اپنی زندگی انہیں نہایت بے فکری آزادی سے گزارتے تھے، اس لیے انہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت کم خیال ہوتا تھا۔ البتہ سر سید کی جو والدہ صاحبہ تھی ان کو بچوں کی ہر بات کا پورا دھیان تھا۔ سر سید کی والدہ جو تھی وہ خواجہ فرید کی لڑکی تھی، اور قدرتی طور پر بہت عقل مند عورت تھی۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، مگر انہیں اولاد کو پالنے، اولاد کو ڈھنگ خوب آتا تھا۔ سر سید کی والدہ نے بچپن سے سر سید کے دماغ میں ایسی کام کی باتیں بٹھائی دیں، اور انہیں جو تھے اچھے طریقے سے جو ہے انہیں اچھے طریقے سے انہیں سکھایا کہ کس طرح سے انہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اور انہیں جو ہے فائدہ مند ورزشیں سکھائیں، جیسے انہیں کبڈی سکھائی، ٹھیک ہے، اور ورزش، انہیں فائدہ مند کھیلوں کا ان کو شوق پیدا کیا۔ اب سر سید احمد خان کی جو بسم اللہ کی تقریب تھی، سر سید کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ دوپہر کا وقت اور آدمی کثرت سے جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اچھا، انہوں نے سر سید احمد خان کو جو تھا ان کے سامنے بٹھا دیا، اور وہ اسے مجمع کو دیکھ کر وہ ہکا بکا سا ہو گئے۔ اب ان کے سامنے ایک تختی تھی، اور غالباً شاہ صاحب ہی جو نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر
وہ کچھ بول ہی نہ پائے اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول کی آیتیں اور انہوں نے ما لم یعلم تک پڑھی۔ اچھا، وہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ سید نے کہا جب یہ ذکر بطور فخر کی اپنا یہ فارسی شعر، اچھا انہوں نے کہا کہ جو تھے وہ تھوڑے گھبرا گئے تھے، اور سب طرف سے جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو سب طرف سے انہیں مبارک جو تھی بات مجھے ہیں وہ وصول ہوتی رہی۔ پھر سے احمد احمد خان کو دودھ پلایا گیا، اور حاضرین میں یعنی کہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع تھے ان میں سے ہر ایک نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جی، سر سید احمد خان کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کو اگر ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد حل کیا ہے، انگریزی تعلیم، اور انگریزی جو زبان ہے وہ مغربی علوم کی تعلیم تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ سر سید احمد خان جو تھے مسلمانوں کو مشرقی علوم کے ساتھ جدید سائنسی اور مغربی تعلیم سے بھی آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور معاشرتی بہتری اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان اپنی علمی صلاحیت اور تعلیمی قابلیت سے اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھ جائیں۔ اسی لیے وہ تعلیمی کوششوں میں سب سے مقدم تصور کیے جاتے ہیں۔ اب سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا، اور ساتھ میں انہوں نے بہت سارے جو تھے تعلیمی اداروں جو تھے وہ قائم کیے، اور ان میں علی گڑھ کالج کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اور وہ انگلستان سے واپسی پر آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کمیٹی قائم کر دی، جس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کے قیام کا کام شروع کیا۔ اس کمیٹی کو محمدین کالج کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے ایک فنڈ کمیٹی قائم کی جس نے ملک کے طول و عرض سے کالج کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ حکومت سے بھی امداد کی درخواست کی گئی۔ محمدین ایجوکیشنل کانفرنس، سر سید احمد خان نے 27 دسمبر 1886 کو محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ اس کا پہلا اجلاس علی گڑھ میں ہوا۔ کانفرنس نے تعلیم کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر جلسے کیے۔ ہر شہر اور قصبے میں اس کی ذیلی کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ اس کانفرنس کی کوششوں سے مسلمانوں کے اندر تعلیمی جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا، تو ان کو بہت ساری جو تھا تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی ان کو کفر کے فتووں کافروں کا ساتھی قرار دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ہاں نہیں مانی اور سب کو سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تعلیم کی کمی کا فرق وہ آج تک واضح ہے، وہ آج تک ہمارے اور دوسروں کے درمیان واضح فرق ہے، تعلیم کی کمی کا فرق۔ جی، تو آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم اس سبق کے جو ہے وہ مشقی سوالات کی ہم طرف چلتے ہیں۔ جی، تو اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں اہم نکات۔ تو مسلمانوں کے یہ چوٹی کے لیڈر تھے اور انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ سر سید احمد خان جو تھے مسلمانوں کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم پر زور دیا، علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی۔ ان کے والد جو تھے وہ آزاد طبیعت کے مالک تھے، اور جو والدہ تھی وہ تربیت کے لیے فکر مند تھی۔ یہ آپ کا جو ہے اہم نکات ہے، جال ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ تو پہلا ہے استقلال۔ استقلال کہتے ہیں ثابت قدمی کو۔ دوسرا ہے ایلچی، ایلچی کا کہتے ہیں قاصد کو۔ اس کے بعد ہے بیکس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کہتے ہیں محتاج کو، بے یار و مددگار کو۔ ڈھنگ، ڈھنگ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ رسوخ کہتے ہیں رسائی کو، پہنچ کو۔ رکابی کہتے ہیں چینی کی پیالی کو۔ رنج کہتے ہیں تکلیف کو، دکھ کو۔ زنان خانے سے مطلب ہے عورتوں کا مکان، یعنی کہ وہ مکان جہاں عورتیں ہوں، صحیح ہے؟ ہکا بکا کا مطلب ہے گھبرایا ہوا، حیران۔ ہنس مکھ کہتے ہیں خوش خلق انسان کو، جو خوش خلق انسان ہو
اس کو ہم ہنسمکھ کہتے ہیں جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سوالات کی طرف، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے کہ جی سر سید کی وجہ شہرت کیا تھی؟ تو کون بتائے گا مجھے؟ سر سید کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ نے قوم کی اصلاح کے لیے بہت محنت کی، مذہبی اور علمی کتابیں لکھیں، آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، اور آپ خراب رسم و رواج کی مخالفت کرتے تھے اور انگریزی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تو انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ کیونکہ وہ پاکستان کو یعنی کہ مسلمانوں کو پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے، اور دوسری قومیں جو تھیں وہ بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم یعنی مسلمان بھی آگے بڑھیں، اسی لیے انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، سر سید کی والدہ صاحبہ میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ جی تو سر ان کی والدہ بہت سخت مزاج تھیں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھیں، وہ ایک عقل مند عورت تھی اور وہ اندر سے بہت نرم دل تھی۔ جی تو سر سید کے والدہ نے ان کی تربیت کس طرح کی؟ تو اس کے بارے میں تو سر سید فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو سبق سناتا تو وہ اپنے پاس ایک چھڑی رکھتی تھی، اگر مجھے سبق یاد نہ رہتا تو وہ مجھ پر بڑی جو تھی ناراض ہوتی، لیکن کبھی انہوں نے مجھے مارا نہیں۔ انہوں نے سر سید کو ایسے پالا کہ بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرتے بلکہ ورزش کھیلوں کو سیکھنے کی تاکید کرتی، یعنی انہیں ورزشی جو کھیل سکھاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سر سید کو کھیل کود کے زمانے میں کیسے تھے؟ جی وہ اپنے کھیل کود کے زمانے میں بڑے پھرتیلے تھے، چالاک تھے، شوق بھی تھے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی یعنی شرارت کرتے تھے۔ بچوں سے جو تھے وہ لڑتے بھی تھے مگر جلد صلح کر لیتے تھے۔ تو اگلا سوال ہے کہ بوڑھے کو نوکوں کا تھپڑ مارنے پر سر سید کی والدہ نے ان سے کیا سلوک کیا؟ جی تو ان کی والدہ جو تھی ان سے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا ان کو، اور وہ 3 دن تک خالہ کے گھر پڑے رہے۔ تیسرے دن خالہ ان کو والدہ کے گھر لے کر آئیں اور معافی مانگنے کا، اور سید کی جو والدہ تھی انہوں نے بوڑھے سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، جو بوڑھا نوکر تھا ان سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اب سر سید کی جو بسم اللہ کا مختصر جو ہے وہ حال جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ خود سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی تو سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملوں کو الفاظ کی جو ترتیب ہے بھائی اس کو درست کر کے تحریر کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ آتا ہے، کرتے تھے مسلمان اپنے انگریز اس وقت حکمران سے نفرت۔ جی تو اس کا ہم کیا لکھیں گے؟ کیا آئے گا پہلے کا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ کرتے تھے مسلمان اپنے انگریز اس وقت حکمران، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس وقت مسلمان اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے۔ اب 2 دیکھیے گا، یونیورسٹی جب تک علی گڑھ موجود نہیں ہے ان کا نام سکتا، تو اس کا درست جواب کون بتائے گا؟ اس کا درست جواب ہے جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام نہیں مٹ سکتا۔ تیسرے پہ آتے ہیں، بامقام سر سید 17 اکتوبر 1817 میں ہوئے، دہلی پیدا۔ تو جی اس کا کیا ہے؟ سر سید جو تھے وہ 17 اکتوبر 1817 میں بامقام دہلی میں پیدا ہوئے۔ چوتھے پہ آتے ہیں کہ تھے آپ کے ایک آزاد طبیعت انسان والد سید متقی۔ جی آپ کے والد سید متقی ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ 5ویں پہ آتے ہیں، پالا ایک پرانی خادمہ سر سید کو ماں بی بی نے۔ تو اس کا درست جواب ہے سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا۔ 6 پہ آتے ہیں، نہ تھی ان پر کھیل کود بچپن میں کوئی پابندی۔ تو کیا بنے گا؟ بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی پابندی نہ تھی۔ 7واں، تھی اپنے بھائی سے سر سید کو بڑی محبت۔ تو اس کا کیا بنے گا کہ
سر سید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ 8واں دیکھتے ہیں، ہسمکھ بچپن ہی سے جواب تھے وہ اور حاضر۔ وہ بچپن ہی سے ہسمکھ اور حاضر جواب تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کاپی میں کیجیے گا، پہلے آپ نے سوال اتارنا ہے، اس کے نیچے اس کا درست جواب کریں گے۔ جی، تو اگلا ہے ہمارا سوال کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے ایلچی یعنی کہ قاصد۔ جی، تو آپ کیا اس کا جملہ بنائیں گے؟ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہ میرا خط ایک ایلچی کے پاس ہے۔ اب استقلال کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی، تو آپ اس کا ہی بہت آسان جملہ بن سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقلال سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ رسوخ کہتے ہیں رسائی کو۔ جی، اس کا کیا جملہ بنا سکتے ہیں؟ ہر ایک بچہ اپنا جملہ خود بنائے گا اور کسی کا جملہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرے گا۔ اب میرے ابو بہت اثر رسوخ والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈھنگ کہتے ہیں طریقے کو، اور آپ یہ بنا لیجیے گا کہ بشریٰ کا پڑھنے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے، کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ رنج کہتے ہیں دکھ کو، ٹھیک ہے۔ تو علی کا کھلونا ٹوٹ جانے کا اسے بہت رنج ہوا۔ رکابی کہتے ہیں کس کو؟ پیالی کو، ٹھیک ہے۔ چینیا بادشاہ سونے کی رکابی میں کھانا کھاتا تھا، کھانا کھاتا ہے یا کھانا کھاتا تھا ہوگا۔ ہکا بکا کہتے ہیں گھبرایا ہوا، میں شیر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تو آپ سب نے اپنے جملے خود بنانے، ٹھیک ہے۔ جی بچوں، اب یہاں پر جو ہے وہ مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد جمع تحریر کرنی، ٹھیک ہے نا۔ واحد دیے ہوئے جمع تحریر کرنی آپ نے۔ تو اب پہلا ہے کوشش، تو کوششوں کا کیا ہوگا؟ کوششیں بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کا نتائج، احسان احسانات، کمال کمالات، موقع مواقع، سبق اسباق، خدمت خدمات، معاملہ معاملات۔ اس طرح سے آپ نے سب واحد جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں۔ تو اب مندرجہ ذیل الفاظ کے جو متضاد ہیں، اب متضاد جو ہیں وہ آپ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہتری ہوتی ہے یعنی کہ انسان بہتر ہوتا ہے، اور بہتری کا الٹ کیا ہوگا؟ بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا کیا اس کا ہوتا ہے؟ آپ خود لکھیں گے۔ مخالفت، گناہ، عزت، آزادی، بیکار، چلا، کامیابی، یہ آپ لوگ خود کریں گے تاکہ آپ اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ جی، تو اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے وہ سر سید احمد خان جو تھے ان کی مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ چن کر پور کریں۔ جی، تو پہلا جو ہے ہمارا آتا ہے کہ سر سید اس لیے بھی مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں۔ جی، اب آپ نے اس کو فل کرنا ہے کس طرح سے؟ کیا آئے گا یہاں پر؟ کتابیں ہیں نا، ایک کتاب ہوتی تو لکھی ہوتی، زیادہ ہوگا تو کیا لکھیں گے؟ لکھیں۔ کیا بنے گا؟ لکھیں۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ لکھ لینا۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ اگر ہمیں سبق یاد نہ ہوتا وہ مجھ پر ناراض ہوتی۔ سر سید 5 برس کے ماں بی بی چل بسیں، اور تیسرے دن خالہ انہیں والدہ کے پاس لے گئیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ سارا جو ہے وہ اس کو کر لینا۔ اچھا، آپ نے یہ تمام کام انتہائی صفائی سے کرنا ہے، بالکل طریقے سے کام کرنا ہے۔ آپ جب زوم آن لائن کلاسز میں آپ لوگ اپنے اٹینڈنس کو یقینی بنائیں، اور تمام بچے جو ہیں اس میں آپ لوگ پریزنٹ ہوں، آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے اور اس میں آپ کی پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تمام کام انتہائی صفائی سے کیجیے گا، بالکل طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔